والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ بول پڑے طالبو مطلوب کا ملنا جانا میرے محمد کا پوجا جانا موسیٰ کا پوجا جانا میرے محمد کا پوجا اپنا جانا موسیٰ بڑے کمال والے بڑی شان والے رب کے بڑے پیارے رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں شان والے ہیں لیکن فرمایا لم ترانی
موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. دوسری طرف حضور نے نہیں کہا بلکہ رب نے اپنے سونے جبریل کو حکم دیا جبریل چلا جا. میرا محبوب آرام فرما رہے ہوں گے, انہیں جا کے تکلیف نہیں دینی, آرام میں خلل پیدا نہیں کرنا, ان کے پاؤں کے بوسے لے کر انہیں جگا کر کہنا آپ کا اللہ دیدار کرنا چاہتا ہے. اسی لیے امام بول کر کہنے لگے, آپ فرماتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں, عشق میں ثابت قدم رہنا کوئی آسان نہیں, عشق میں ثابت قدم رہنا کوئی آسان نہیں. بات کرنا اور ہے اس کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بہت و بےساب حمد اس رب تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. لاکھوں کروڑوں مرتبہ درودوں کے گلدستے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اعلیٰ رفع بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میری خوش قسمتی کہ اللہ کریم نے آج مجھے اس گھر کے اندر میرا نام بھی منتخب فرمایا کہ جہاں سے اس تمام علاقے کو علم کا فیض ملا. اے سارے آنکھوں سبحان اللہ. ہر بندے کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اور میری شروع سے آخر تک ایک ہی چیز کا طالب ہوتا ہوں اور وہ ہے آپ کی توجہ. اور توجہ یہ ہے کہ عالم یا کوئی بھی خطیب اس وقت تک آپ تک پیغام اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا جب تک آپ اس کے ساتھ نہیں چلتے. اگر آپ کسی کے ساتھ تاڑی بھی لگاتے ہیں تو اس طرح لگائیں تو ہاتھ اس طرح ہی ہوتا ہے, اس طرح تاڑی لگتی ہے. آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا. سارے آنکھوں اونچی آواز میں سبحان اللہ. یہاں پر کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں. میں جو ہے ایک طالب علم ہوں اور یہاں پر میرے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں, بھائی محمد خلیق شہزاد صاحب اور بھائی ارشد خان صاحب اور دیگر یہاں پر علماء اہل سنت موجود ہیں. یقیناً میں ان کے نام سے ناواقف ہوں, یہ مجھے معاف بھی فرمائیں گے. آج میں اور آپ جس ہستی کے عرص پاک کی بدن میں بیٹھے ہیں, میں لمحہ چوڑا تعارف نہیں کراؤں گا, قبلہ نے بڑا تعارف بھی کرایا. میں جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی اسی کے ضمن میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اچھی لگیں تو پلے باندھ لیجئے گا اور ساتھ کہہ دیجئے گا سبحان اللہ. خالق فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ان لوگوں نے ایمان بھی لایا اور متقی بھی بنے. اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ میری طرف آپ نے کرنی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. آج آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے. اسی آیا کے لفظ آمنو کو اگر دیکھا جائے تو علماء شارحین فرماتے ہیں اور علماء محققین نے لکھا, انہوں نے فرمایا اگر لفظ آمنو کو دیکھا جائے تو ولی پتہ چل جاتا ہے کون ہے. وہ فرماتے ہیں اس کے 4 لفظوں پہ غور کیا جائے, الف میم نون اور واو. وہ کہتے ہیں ولی ہوتا ہی وہ ہے جو الف سے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے. اس کے بعد میم آتا ہے, فرمایا محمد کی رسالت کا قائل ہے. پھر نون آتا ہے, فرمایا نبی کے پیاروں کو بھی ماننے والا ہو, نبی کے یاروں کا بھی نوکر ہو. پتہ چلا بد عقیدہ بندہ ولی نہیں بن سکتا. یار آنکھوں سبحان اللہ. ایک گل ڈرنے نہیں تُساں کی ضرورت نہیں, ذمہ دار میں, بولو سبحان اللہ. نون سے نبی کے گھر والوں کا بھی نوکر ہو اور نبی کے یاروں کا بھی نوکر ہو, اور واؤ سے اپنے سے پہلے جتنے صحیح العقیدہ ولی گزرے سب کو ماننے والا ہو. فرمایا اس وقت کو ولی بنتا ہے.
اور میں علماء محققین نے جو اولیاء کی 4 نشانیاں بیان کی میں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. انہوں نے کہا ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ ولی سنی صحیح العقیدہ ہوتا ہے. دوسری انہوں نے نشانی یہ اخذ کی کہ ولی عالم ہوتا ہے. ولی عالم ہوتا ہے. تیسری نشانی یہ کہی کہ ولی علم کے ساتھ اس پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور چوتھی نشانی یہ بتائی کہ ولی سنی بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، بعمل بھی ہوتا ہے، اور اس کا سلسلہ طریقت حضور تاجدار مدینہ کے ساتھ ملتا ملتا جا کے وہاں پر جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے. تو ولی کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں. آج تو ہر چوک میں ہمیں ایک ولی نظر آتا ہے. ہر چوک میں جس کی چادر بڑی ہو وہ ولی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اور لوگوں کو جس کے پاس زیادہ دم ہو، زیادہ تمیز گنڈے ہو، وہ ولی بنا پھرتا ہے. لیکن حقیقت میں علماء محققین فرماتے ہیں ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سنی بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو. اور اس کے بعد اگلی بات بڑی خوبصورت بات ہے، آمنوا وکانوا یتقون. تقوی شعار ہو، تقوی رکھنے والا ہو. تو تقوی سے مجھے بات یاد آئی، میرے سیدی و مرشدی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب کا ایک جملہ. آپ نے کہا کہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد حیث امرک. آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے. یتقون سے مراد کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں. یتقون سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقد حیث امرک. فرمایا ولی ہوتا وہ ہے جو تقوی پہ عمل کرنے والا ہو. اور تقوی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جس جگہ اللہ نے جانا سے منع کیا اس جگہ رکنے والا ہو، اور جدھر جانے کا حکم دیا اللہ کا ولی تو جانے والا ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالی زبانی چور برکت. کیا یتقون کے اگر ترجمے کو دیکھا جائے اور حضور ضیاء الامت کی اس عربی عبارت کو دیکھا جائے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ولی شریعت کا پابند ہوتا ہے. بے پردہ عورتیں اس کے سامنے نہیں آ سکتی اور نہ انہیں سامنے اپنے بٹھائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یتقون کا پیکر بنے، ایمان والا ہو اور تقوی کو جو ہے اپنے اوپر حاوی کر دے، اپنے نفس کو کچل دے. اور حضور غوث اعظم نے تو بڑا پیارا جملہ فرمایا. آپ نے کہا ولی کے لیے اور صوفی کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. فرمایا کون سی؟ فرمایا تصوف کے ان 4 حرفوں پہ غور کیا جائے، کیونکہ میں بتانے کے لیے یہ آیا ہوں کہ ولی ہوتا کون ہے. تو الحمدللہ جس اللہ کے ولی کے پاس ہم بیٹھے ہیں وہ پہلی بات یہ ہے، جو پہلی نشانی بتائی وہ سنی صحیح العقیدہ ہے. دوسری بات وہ عالم ہے، علم کے ساتھ بعمل بھی ہے، اور بعمل ہونے کے ساتھ اس کا سلسلہ طریقت تاجدار مدینہ کے ساتھ متصل. ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ تصوف یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز مقامی، حضور غوث اعظم پیروں کے پیر 11ویں والی سرکار جن کی میں اور آپ 11ویں کھا کے بڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا حضور غوث اعظم کو ماننا آسان ہے، ان کی ماننا بڑی مشکل بات ہے. ان کے عقیدے کو فالو کرنا، ان کے نظریات کو فالو کرنا، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا. حقیقی قادری وہی ہوتا ہے جو حضور غوث اعظم کا صرف نام نہ لے بلکہ ان کی تعلیمات کو فالو کرے. اور سنیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تصوف کے 4 حرفوں پہ غور کرو، تا، صاد، واو اور فا. فرماتے ہیں تا سے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. فرمایا تا سے سچے دل اور عقیدے کے ساتھ توبۃ نصوحا کرنے والا ہو، سابقہ گناہوں کی رب کی بارگاہ میں معافی مانگ کر جھکنے والا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تا توبہ کرنے والا ہو. پھر واو فرمایا ولایت کی اس نے قسموں کو پڑھا ہو، اپنے سے اکابرین اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا ہو.
یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا اللہ نے اسے رنگ دے دیا اور اپنے سے پہلوں کو کہے وہ تو کچھ تھے ہی نہیں، میں بڑی شاعر ہوں۔ آج بھی ایک دل میں نام نہاد بیٹھ کر کہتا ہے بابے تے شاعر ہی نہیں، میں نے کہا پترا تو کوئی شاعر نہیں، بابے بڑی شاعر ہے۔ دوسری بات، وہ اپنے سے قابلین اولیاء کاملین کی عزت و احترام کرنے والا، اس وقت دل کی صفائی رکھنے والا ہو، دل اس کا صاف ہو، دنیاوی تمام غلیظ چیزوں سے پاک ہو اور فنا فی اللہ کے مقام تک رسائی ہو۔ اس وقت جا کر وہ تصوف کے اس مقام کو پا لیتا ہے، اور جب بندہ صوفی بنتا ہے اور ولی کی سیڑھی کو عبور کرتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے، اور کوئی ولی سے غوث جلی بن جاتا ہے، اور کوئی غوث جلی سے میرے علی بن جاتا ہے۔ ولایت ویسے نہیں ملتی۔ اور یہاں پر القواعد الجواہر کی وہ 12 چیزیں، اور حضرت میں اجازت چاہوں گا، آپ کا وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ القواعد الجواہر صفحہ نمبر 203 پر جو حضور غوث اعظم نے چیزیں لکھی کہ ولی کی جو خصائل ہیں ان میں سے کون سی چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر اختصار کے ساتھ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے کہا ولی کے لیے 12 چیزیں ضروری ہیں، 12 چیزوں کا ہونا اس پر لازمی ہے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا ان 12 میں سے 2 چیزیں اللہ کی ہیں، 2 چیزیں تاجدار مدینہ حضور سرکار مدینہ کی ہیں، 2 چیزیں ابو بکر صدیق کی ہیں۔ یار بولا سبحان اللہ۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بٹھا کے نبی کو کندھوں پہ وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس عہد کے لوگ جب اعتراض کرتے ہیں معراج مصطفیٰ پر، صدیق تیری صداقت کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ 2 چیزیں صدیق اکبر کی ہوں، 2 چیزیں جناب فاروق اعظم کی ہوں، 2 چیزیں جناب سیدنا عثمان غنی کی ہوں، اور 2 چیزیں حیدر کرار کی ہوں، اس وقت وہ ولی بنتا ہے۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ اشعار میں باقیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتا تھا، کیونکہ یہ مہینہ بولے نا سبحان اللہ تاجدار صداقت کا ہے، اس لیے میں نے اصول برکت کے لیے پڑھ دیے، آتے ان کے حوالے سے بھی الحمدللہ۔ لیکن میں عرض کرنے لگا ہوں 2 چیزیں اللہ کی کیا؟ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے 2 چیزیں اللہ کی اس کے اندر ہوں۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا وہ ستار بھی ہو غفار بھی ہو۔ مریدوں کے گناہ، مریدوں کے جو ہے وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، یہ نہ مرید اسے کوئی گھر کی بات بتائے اور پورے گاؤں میں مرید کو ننگا کر دے، لوگوں کو بتائے میرے مرید میں فلاں فالٹ ہے۔ فرمایا غفار بھی ہو، درگزر کرنے والا بھی ہو۔ درگزر کرنے والا ہو اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہو زیادہ جو ہے وہ نیچے جانے والا ہو اور زیادہ پیر کی عزت کرنے والا ہو اور پیسے زیادہ جیب میں ڈالنے والا ہو اور بے شک بنواج بنا پھرے اور طرح طرح کے غلیظ کام جو ہے وہ معاشرے کے اندر کرتا پھرے، اور اس کے جو ہے چیزوں پر اس پیر اور اس شاخ طریقت کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس اپنے مرید کی اصلاح کی جائے، پردہ ان چیزوں پر ڈالا جائے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ عفو و درگزر سے کام لے کہ جو چیزیں وہ پیر کے سامنے کہے، پیر کا کام ہے اس کی اصلاح کرے۔ اب 2 چیزیں کیونکہ وقت کم ہے، 2 چیزیں حضور تاجدار مدینہ کی، فرمایا وہ رفیق بھی ہو شفیق بھی ہو۔ ٹھیک ہے، آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر 2 صدیق اکبر کی ہوں، صادق بھی ہو مصدوق بھی ہو۔ صادق سچا، مصدوق جسے دنیا بھی سچا کہے۔ فرمایا صرف سچا نہ ہو بلکہ سارے معاشرے والے بھی کہیں یار طارق صاحب جیسا سچا بچہ قبلہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی جیسا کوئی ہم نے مرد مجاہد نہیں دیکھا۔ فرمایا جب لوگ کہیں اور خود اس کی عقیدت مند بھی کہیں تو فرمایا وہ صادق بھی ہوگا مصدوق بھی ہوگا۔ فرمایا 2 چیزیں فاروق اعظم والی، کون سی؟ فرمایا پہلی سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو اور سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو۔ 2 عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب سے زیادہ حیا کرنے والا بھی ہو اور اپنے مال کو محبوب کائنات کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا بھی ہو۔ اور آخری چیزیں آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے اور خوش ہوں گے، اگر واقعی تاجدار صداقت کے آپ غلام ہیں اور تاجدار شجاعت کے آپ غلام ہیں تو آپ تڑپ اٹھیں گے
فرمایا دو شیر خدا والی چیزیں ہوں، فرمایا وہ عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ آج دیکھ لیں اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، سب ضرورے مجھے خوشی ہوئی کہ یار ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسا اللہ کا ولی بھی موجود ہے جو صرف ولی نہیں ہے بلکہ عالم بھی ہے۔ میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے کہ ولی علماء نے کیا لکھا ہے، ہم نے تو علماء محققین کو پڑھا ہے نا، انہوں نے کیا کہا ہے، فرمایا وہ سنی صحیح العقیدہ بھی ہو، عالم بھی ہو، بعمل بھی ہو، اور اس کا سلسلہ طریقہ تاجدار مدینہ کے ساتھ بھی ملتا ہو۔ فرمایا ولی تو وہ ہے، آپ خوش قسمت لوگ ایسے اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھے ہو جس کے اندر چاروں کی چاریں چیزیں نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا خبر ہے، ہم خوشی سے کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نہ میں خوشامد کا قائل ہوں اور نہ چاپلوسی کا قائل ہوں، رب کعبہ کی قسم۔ ویسے بھی آپ کو یہ دستار دے کر سمجھ جانا چاہیے، حق بات منہ پہ ٹھوک ٹھکا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ پورا آپ کا بان گاؤں جانتا ہے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں یار ایسے ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کہ جن سے آپ کو علم بھی ملے۔ صرف طویل گنڈو سے آپ کام نہیں چلے گا، دنیا آسمان اور چاند پر پہنچ چکی ہے۔ اب کوشش کریں کہ اپنی جو مرید نماز پڑھتا ہے آیا اسے طہارت کا بھی پتا ہے، اسے وضو کا بھی پتا ہے، اسے نماز کا بھی پتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی فالو کرو۔ حضور فقیر عزت شاہ وارثی علیہ رحمہ کی یہ بات کر رہے تھے تو میں نے حضور جو ہے وہ عزت شاہ وارثی علیہ رحمہ کے متعلق پڑھا کہ آپ ساری زندگی یہ سوچتے رہے اور پریشانی کے عالم میں رہے، اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہتے رہے یار دل میں لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ حضور ہمیں دم ڈال دیں، ہمارا بچہ نہیں ہوتا، دم کریں اللہ رزق زیادہ دے، دم کریں اللہ شہرت دے، دم کریں اللہ کوٹھیے کاریں دے۔ آپ کہتے ہیں پریشان اس وجہ سے ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بھی آئے اور کہے عزت شاہ مجھے رب تعالیٰ سے ملا۔ آپ کہتے ہیں بڑے بڑے آئے، کسی نے بھی نہیں کہا، اور ایک چلا تھا جیلم سے جب میرے پاس پہنچا وہ عام نہیں رہا، اللہ نے اسے احمد شاہ وارثی بنا دیا۔ فرمایا بڑے بڑے مرید آئے لیکن احمد شاہ وارثی جیسا نہ آیا، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اللہ جنہیں علم کی خیرات عطا کرتا ہے۔ میں نے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی لائبریری دیکھی، دلی خوشی ہوئی، اور ہم آنے کو لینا پیرو لاؤنا، میں حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں بیرا بھی گیا، میرا شمس بھی پڑھتا رہا، اور بالکل ہم پڑوس میں میرا گاؤں ڈھونا ہے، یہ بان ہے، مجھے جب تک ان کی مسجد میں جمعہ میں نے پڑھانا نہیں شروع کیا تھا اس وقت تک رب کعبہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا عالم ہماری سرزمین سے چلا بھی گیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ یہ ہماری جو ہے بدنصیبی ہے اور بدقسمتی ہے کہ آج لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا۔ آج جس کے پاس زیادہ دم ہو، درود ہو، اس کا تو بتایا جاتا ہے، لیکن جس کے پاس مصطفیٰ کریم کا فرمان ہو، قرآن کے فرمان کی جو ہے وہ تفسیر ہو، اس کا نہیں بتایا جاتا۔ اس لیے صاحبوں ان لوگوں کی قدر کرو کہ جنہوں نے اس معاشرے کو اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی سے جو ہے وہ نور علامت کر دیا۔ خالق سے دعا ہے خالق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قبلہ ڈاکٹر صاحب اور قاری صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، اور قبلہ ہمارے انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ طارق صاحب اللہ پاک ان کی دینی کاوشوں کے اندر مزید برکات کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔